حي على الفلاح. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے. پوری ترتیب آپ دیکھیں، حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے. نماز ہی پڑھنی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں نا، لیکن حضور نے دعا دی، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا. حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے، بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو. حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں. کوئی چیز بھی غیر مرتب، یہاں جناب کوئی شخص بھی قطار میں لگنے کو تیار نہیں، باری کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے. بینک میں ہمیں ذرا پہلے بلا لیا گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اور پھر کچھ پروٹوکول تو بے جا ہے، سوائے تکلیف کے اور کچھ دیتے. میں نے جنازوں پہ دیکھا ہے، کسی عالم کا جنازہ پڑھا ہے، کسی بڑے آدمی کا، تو وہاں 15 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے. وہ گھسے ہوتے ہیں آگے، میں نے چہرہ دیکھنا ہے، میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے. یہی حال محافل میں ہوتا ہے. نظم و ضبط پیدا کریں، کسی چیز کو بے ترتیب نہ کریں، کوئی کام بھی بے ڈھنگا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب کوئی شخص آتا تھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق اسے سائڈ پہ لے جاتے تو کہتے تھے تمہیں پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. اسے پہلے آداب مجلس سکھاتے تھے، نظم و ضبط سکھاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھاتے تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ہمارے بے صبرے ہو جانے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں. ہمارے جلد باز ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں. ہماری طبیعت جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہے. ہم بعض چیزوں میں اتنے زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں اور تلخی کی وجہ سے یہ بنتی ہے کہ مزاج میں کوئی نظم و ضبط، کسی باری کا انتظار نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، کوئی گنجائش نہیں. ماحول میں نظم و ضبط پیدا کریں، زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں، اپنے بچوں میں نظم و ضبط لائیں، اپنے اداروں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں، اور پھر حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، تحمل مزاجی پیدا کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے گھر میں اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ہم گھر کے اندر جاتے ہیں اپنا ٹائم تقسیم نہیں کرتے. یہاں تو کوئی بندہ مطالبہ کرتا ہے تو ڈانٹ کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تھکا ہوا ہوں خبردار بات نہ کرنا. آپ نے چپ کرا دیا، چپ کرانے سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، نفرت جنم لیتی. یہاں چپ کرا دیتے ہیں، یا اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جان چھوٹے، یہ دن گزرے کل دیکھیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی امید ٹوٹتی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کیا معاملہ ہے. بچوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، گھر والوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں کہ یار یہ تو جان چھڑا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصہ پورا ٹائم رسول پاک گھر والوں کو دیتے، ان کی بات سنتے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے کوئی نہ کوئی گھر کا کام ہی کرتے رہتے. حضور ٹائم دیتے. ایک حصہ یہ. دوسرا حصہ ٹائم کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا. حضور آرام کرتے، لیٹتے. باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود اطہر کو بستر کے اوپر رکھتے، آرام فرما ہوتے، صحیح معنوں میں آرام کرتے. اور تیسرا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے عبادت کے لیے رکھا ہوا. گھر والوں کا کام کاج کیا، عشاء ہوئی، آرام کیا، پھر تہجد کا ٹائم ہوا تو حضور عبادت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ گھر کے اندر، مسجد میں نہیں. مسجد کا تو جو عبادت کا ماحول ہے، نماز کا، وہ الگ ہے. گھر کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ گھر کے اندر جب آپ جائیں، اب تو بڑوں کی شکایتیں آنے لگی ہیں، پہلے بچوں کی آتی تھی. اب تو 50 سال کے آدمی کی شکایت آتی ہے کہ گھر آتے ہی موبائل کھول لیتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں. اس طرح تو ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے. ہمارے بچے خدا جانے کیا سوچنے لگیں گے، کسی اور سمت نکل جائیں گے. وہ جن کو ہماری باتوں کی، ہماری شفقتوں کی، ہمارے پیار کی، وہ جس پوتے کو، جس چھوٹے بیٹے کو دادا کے، والد کے کندھوں پر کھیلنے کی چاہت ہے، وہ تو اس سے محروم رہ جائے گا. ہمیں
وقت دینا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، اس ٹائم کو مرتب کرنا ہے۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی حضور چیزوں کو مرتب کرتے۔ عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے نا تو وہ سمجھتے تھے اسلحہ بڑا ہے، طاقت بڑی ہے، ہم نے کر لینا جو ہمارے جی میں آنا ہے۔ حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جنگ میں بھی نظم و ضبط۔ حضور فرماتے قریب دشمن آ جائے تو طاق پہ بلا وجہ تیر نہ چلانا، اور بالکل سامنے جب تمہیں نظر آ جائے، تمہیں نشانہ سمجھ میں آئے تب تیر چلانا۔ کئی دفعہ فرمایا صرف پتھر کا استعمال کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہاں پہاڑ کے چوٹی پہ کھڑے رہنا ہے، تم نے جنگ ہی نہیں لڑنی، تم یہاں ہراول دستے کے طور پر پشت پہ کھڑے رہو، جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ این جنگ کے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے، ترتیب مقرر کرتے۔ آپ یقین کریں جن اداروں کے اندر نظم و ضبط ہے، جن کے اندر اصول ہے، جن کے اندر قاعدے ہیں، وہ اپنی پیشہ وارانہ کام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور جہاں یہ کام نہیں ہوتا وہاں بڑی ساری چیزیں نقصان کا شکار ہوتی۔ این حالت جنگ میں بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظم و ضبط کا خیال کرتے۔ یہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا نا وقتی طور پر، اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ حضور نے جن صحابہ سے کہا ہٹنا نہ، ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، وہ ہٹ گئے، ان کے ہٹنے سے نقصان ہوا، 70 لوگ شہید ہو گئے۔ اگر وہ نظم قائم رہتا جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا تو کبھی یہ کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا اجتماعیت کی بات کرتے تھے، مل کے رہنے۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اندر رہ کے اختلاف نہیں کرتے، چھوڑ کے جا کے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اندر رہ کے رائے کے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں چھوڑ کے تو نہیں نہ جا سکتا، میں ادھر ہی رہوں گا، جو کمزوریاں ہیں جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں گا، رہوں گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعی نظم کی بات کرتے۔ ایک مقام پہ حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان تمہیں الگ الگ کرتا ہے، اور فرمایا جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، جب کسی کو مجمع سے الگ کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جسے بھیڑیا بکریوں سے الگ کرتا ہے نا پھر اس کا شکار کرتا ہے، اور شیطان بھی جب تمہیں اجتماعیت سے الگ کر لیتا ہے در مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، او بگیاڑا جوگی کھا جائیں گے، پھاڑ ڈالیں گے اسے۔ در مرشدہ چھڈی او نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، اسے تو لے کے چلا جائے گا۔ اجڑ پر اجتماعیت پر کبھی بھی بھیڑیا حملہ، تو حضور صحابہ سے کہتے تھے بیٹھو تو ذرا مل کے بیٹھو، کسی جگہ تم بیٹھو تو اجتماعیت۔ بڑی مشہور حدیث ہے، چند لوگ جمعے میں کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ الگ الگ۔ بعض لوگ بڑے قائل ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا جناب ہم نے ذرا ہٹ کے رہنا ہے، ہم نے تھوڑا سا الگ سے رہنا ہے، تھوڑا سائڈ پہ بیٹھنا ہے، تو حضور پسند نہیں کرتے تھے، فرمایا اکٹھے بیٹھو، مجمع کی صورت میں بیٹھو۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو اجتماعی نماز کا حکم دیا نا، فرمایا جس علاقے میں 3 مسلمان بھی بستے ہو نا وہ بھی باجماعت نماز پڑھے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تنہا نہیں، مل کے اجتماع۔ آج کفر نے بھلا کیا کیا ہے؟ اس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کوئی توڑا ہے، نظم و ضبط کوئی تو توڑا ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود نظم و ضبط نہیں، اور وہاں ایک ملک ہے امریکہ اپنی ریاستوں کو ساتھ ملا کے اس طرح گٹھ جوڑ کیا ہے کہ وہ سب پر بھاری ہوتا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اگر نظم و ضبط، اور یہ ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، روٹین میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ، لیکن ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے، سلام کلام پسند نہیں کرتے، نفرت کا اظہار۔ تو جب گلی محلوں میں نظم و ضبط نہیں، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، گروہ بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں نے الگ الگ ماحول بنا دیا ہے، بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ بڑے ماہر ہوتے ہیں خاندان میں لڑائی کیسے کرانی ہے، محلے میں فساد کیسے ڈلوانا ہے،
لوگوں کو کس طرح کر کے توڑنا ہے، کیا ایسا کام کرنا ہے جس سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹوٹ جائیں. تو اپنی زندگی کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر نظم و ضبط لائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نظم و ضبط والے بنیں، ایک جملہ بھی ضائع نہیں، اضافی نہیں. اس میں کہا کرتا ہوں دوسروں کو بہت ساری چیزیں سکھانے سے بہتر ہے ہم بہت سارے لوگوں سے خود سیکھنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں سیکھیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا